ایک اللہ والا کسی جگہ پر گیا تو لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نصیحت کرو۔ کیا کہا اللہ والے کو؟ ہمیں کوئی ضرورت تھی نا ان کو نصیحت کی۔ ہم کیا کرتے؟ ہماری جان چھوڑ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں نصیحت کرو۔ کس کو کہا؟ اللہ والے کو۔ کیا کہا لوگوں نے؟ ہمیں نصیحت کرو۔ ہمارے حضرت پیر سے فرماتے ہیں کہ نصیحت کا لفظ جو ہے یہ پورے کے پورے دین کو شامل ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے ہی نصیحت، الدین النصیحت، یہ سارا خیر خواہی ہی ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ سارا خیر خواہی ہی ہے۔ کوئی دین کا کام ہمارے ذمے ایسا نہیں لگا جس میں ہماری خیر نہ ہو۔ نماز میں ہماری خیر ہے، زکوٰۃ میں ہماری خیر ہے، روزے میں ہماری خیر ہے، تلاوت میں ہماری خیر ہے، درود میں ہماری خیر ہے، صدقہ خیرات میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہر نیکی میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ تو دین اسلام دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تو اللہ والے کو ہمیں کوئی نصیحت کرو۔ تو اللہ والے نے ایک جملہ بولا بڑا عجیب سا، فرمایا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ لوگ حیران ہو گئے، یار اللہ والے بزرگ پیر صاحب یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس میں تو ہر بندہ اللہ کو اچھا سمجھتا ہے، ایسا بھی کوئی مسلمان ہوگا جو اللہ کو اپنے سے اچھا نہ سمجھتا ہو؟ اللہ کو اپنے اوپر فوقیت دو، اللہ کو اچھا سمجھو، اللہ کو پہلے سمجھو، یہ تو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ ہم نے تو کہا کوئی نصیحت کریں گے، بڑے بزرگ ہیں تو بڑی کوئی نصیحت کریں گے، یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے جو ہر بندہ اس کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے اچھا سمجھو، فوقیت دو، بہتر سمجھو۔ تو اللہ والا نے کہا چلو اس کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس آدمی کے پاس جس نے یہ بات کہی اس کے پاس روٹی بھیجی، تو ایک تازی روٹی سالن اور ایک باسی روٹی سالن، یعنی پہلے ٹائم کا بچا ہوا۔ اب وہ کہنے لگا، سوچنے لگا کہ میں بندہ ایک ہوں، روٹیاں دو کیوں بھیجیں الگ الگ؟ وہ بھی ایک بندے کی روٹی کافی، وہ بھی ایک بندے کی روٹی سالن کافی، یہ ڈبل کیوں بھیجی ہوگی؟ پھر یہ کہ ایک باسی اور ایک تازی۔ اب اگر میں تازی کھاؤں تو وہ کہیں گے باسی کیوں نہیں کھائی، باسی کھاؤں تو جی نہیں مانتا کہ تازی کے ہوتے ہوئے باسی کھاؤں۔ تو اس طریقے سے سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا راز ہوگا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا دی، اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا دو، اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا چلو بہترین موقع بن گیا، وہ باسی اٹھا کے اس کو دے دی، چلو یہ کھائے گا برتن خالی ہو جائیں گے، تازی خود کھا لی، لو جی کام ہو گیا، برتن خالی، اب وہ مہمان خوش ہو گیا، میرا کام بن گیا۔ تو جب برتن خالی ہوئے تو پتہ چلا کہ ہاں جی روٹی کھا لی، جی کھا لی، روٹی تو زیادہ تھی، ہاں جی بس ایسے ایک بندے کو دے دی۔ کون سی دی؟ باسی دی۔ اچھا اس نے کس لیے مانگی تھی؟ اللہ کے نام پہ مانگی تھی۔ آپ نے کس کو کھلائی تھی؟ اپنے نفس کو۔ میرے دل کہہ رہا تھا اپنے نفس کو، تو اپنے نفس کو کیسی کھلائی؟ تازی۔ اللہ کو کیسی دی؟ باسی۔ تو کہتے میں نے آپ کو کہا تھا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھو، تو نے تو اچھی روٹی خود کھائی، اللہ کو تو ماڑی دی۔ پھر اللہ کو تو نے اپنے اچھا سمجھا ہوتا پھر کیا کرتا؟ اللہ کے نام پہ۔ چوتھے سپارے کا پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی سب سے پیاری اور محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرو گے تو تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے پیاری بندے کو بندے کی انا ہے، انا انا انا، میں، اپنی چودراہٹ، میں بھی کچھ ہوں، سب سے پیاری یہ ہے۔ ہر چیز دو پہ لگا دے گا، میں بڑی مشکل سے مرے گی۔ صوفیاء جو خانقاہوں میں مذاکرے کرواتے ہیں، مجاہدے کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، مراقبے کرواتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں کو مارنا۔ کیا مقصد ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، طالب علموں کو دیکھتے، اچھا یہ چودھری صاحب جو جس کو دیکھ ذرا اس میں اکڑ ہے اس کے ذمے لگا دیتے کہ تو نے نمازوں کے وقت میں نا نمازیوں کی جوتے ٹھیک کر کے رکھنے۔ 2-4 دن کے اس کا طبیعت ٹھیک ہو جاتی، خرناس مر جاتا، پھر اوروں کو دیکھتے، اچھا ان میں سے جس کے اندر ذرا تکبر ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگاتے کہ آئندہ تو نے یہاں نمازیوں کے جوتے ٹھیک کر کے رکھنے ہیں اور لیٹرینیں صاف کرنی ہیں، سمجھے؟ تو اس سے اندر کا چودھری صاحب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو اگر چودھری ٹھیک ہو جائے تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، چودھری ہی تو اندر کا خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب سمجھانا کیا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ بس کوئی کپڑا مل جائے، جسم ہی تو ڈھانپنا ہے، سردی سے ہی بچنا ہے، گرمی سے ہی بچنا ہے، جسم ہی تو ڈھانپنا ہے، جیسا کیسا مل جائے استاد جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس کپڑا ہو، ابو جیسا لے آؤ، امی جیسا لے آؤ، کوئی بات نہیں، بس کپڑا ہو، کپڑا پہننا ہے نا، یہ ہو یہ نہ ہو فلاں ہو ایسا نہ ایسا۔ لیکن کیا کہو گے، نہیں جی اچھا سوٹ ہونا چاہیے، معیاری سوٹ ہونا چاہیے، بڑا قیمتی سوٹ، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اچھا بھی چلو کپڑا تو آ گیا معیاری، پھر سلائی ہی کرنی ہے نا، کرتا ہی سینا ہے، شلوار ہی سینے ہے، جیسی کیسی کسی طرح سلوا لو، نہیں 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 وہ فلاں گندا سیتا ہے، وہ اچھا سیتا ہے، وہ فلاں کا ڈیزائن سینے کا ٹھیک نہیں، وہ فلاں اچھا سیتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب کپڑا بھی تمہیں کیا چاہیے؟ اچھا، سلائی بھی کیا چاہیے؟ سلائی کا ڈیزائن بھی کیا چاہیے حضرت صاحب؟ ٹوپی بھی اچھی ہے، بس کوئی بھی ہو سر ڈھانپنے کے لیے، نہیں نہیں اچھی ہو، پھر اس کا رنگ اچھا، اس کا ڈیزائن اچھا، اس کی شکل و صورت اچھی، اس کی فلاں، ہر چیز تمہیں اپنی پسند والی چاہیے۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہے نماز مجھے میری پسند والی دو، پھر ہم کہتے ہیں نا اب نماز تیری ہوگی، پسند میری ہوگی۔ ادھر نہیں کہتا ٹوپی میری ہوگی، پسند تیری ہو ابو، پسند تیری ہو امی، پسند تیری ہو استاد جی، نہیں نہیں، ٹوپی میری تو پسند بھی میری، میرے سر کے بال تو پسند بھی میری، میرے چہرے کے بال تو پسند بھی میری، اور جب آ جائے کہ نماز اللہ کی تو پسند بھی اللہ کی، کہتے نا نا بس نماز تو اللہ کے پڑھوں گا میں اپنی مرضی کے مطابق، قرآن تو اللہ کا تلاوت میں اپنی مرضی سے کروں گا، جی چاہے گا تو کروں گا، جی نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا، قرآن تو اللہ کا ہے لیکن پڑھوں گا میں اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے مطابق میں نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر یہی کام اپنے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور حدیث تم نے نہیں پڑھی، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے۔ تو تم تو اللہ کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے یار، ہم لوگ کتنا گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے تو ہر چیز اپنی مرضی والی، تو کیا اللہ کے لیے اللہ کی چیز اللہ کی مرضی والی نہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے لیے لباس اللہ کی مرضی والا پہن لو، اللہ کے لیے شکل و صورت اللہ کی مرضی والی بنا لو، اللہ کے لیے نماز اللہ کی مرضی والی پڑھ لو، اللہ کے لیے تلاوت اللہ کی مرضی والی کر لو، اللہ کے لیے ذکر اللہ کی مرضی والا کر لو۔ لکھا ہوا نہیں ہر جو حدیثوں میں کہ فلاں نماز کے بعد یہ پڑھو، فلاں کے بعد یہ پڑھو، حدیث پاک میں ہے نا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، فلاں ذکر کرو، فلاں کرو، کرتے ہیں ہم، سوتے وقت یہ دعا پڑھو، فلاں، جس موقع محل کی دعائیں ہیں یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ جو موقع محل کی دعائیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تم لیٹرین میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، نکلو تو یہ دعا پڑھو، سونے لگو تو یہ دعا پڑھو، اٹھ کے یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے لگو یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، یہ کس کی مرضی ہے؟ لیکن ہم وہاں اللہ کی مرضی بھول جاتے ہیں، اپنی مرضی نہیں بھولتے۔ تو کتنے ہم گئے گزرے ہیں۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھ، بس یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے یقین کریں سارا دین سمجھ آ جائے گا۔ لیکن مصیبت ہے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ اپنے اندر ایسا بت لے کے بیٹھا ہے، ایسا پتہ نہیں کیا کوئی خودی لے کے بیٹھا ہے، انا لے کے بیٹھا ہے، جھوٹی اور حرام انا لے کے بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دروازہ کھٹکایا، حضور نے پوچھا من دکل باب، دروازہ کس نے کھٹکایا؟ آگے سے اس نے جواب دیا انا، میں۔ اس کو بتانا چاہیے تھا اپنا نام، لیکن اس نے نام کی جگہ پر کیا کہہ دیا؟ جیسے آج کل ہمیں بھی کوئی بولا ہے کون ہے، میں ہوں، میں ہوں کہ تو کون ہے، نام لے، فلانا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا انا انا، یعنی ناپسند کیا، اس پر ناراض ہوئے کہ تو نے اس موقع پر میں کیوں بولا ہے۔ اردو میں اس کا معنی کیا کرو گے؟ آنا کا میں کرو گے نا، تو ہماری ساری ہمیں کون کھا رہا ہے؟ کس نے خراب کیا ہوا ہے؟ میں بکری کیا کرتی ہے؟ سارے بکریاں بکری بھی میں کرتی ہے، یہ سارے بکریاں بننے میں تکبر سمجھتے ہیں، میں، بلکہ آج تو میں نہیں رہے گا، آگے ہے ہم اساں، کہیں نگال کرو، اساں ہی میں کرے نہیں کتا تو کلہ ہے، میں تو پارٹی ہیں، جماعت ہیں، دعا بندے ہو بھی ہو، اساں، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میں کہنا، اکیلا کہنا یہ بھی میری توہین ہے، میں ایک ہی گویا پوری جماعت ہوں۔ ہم یوں نہیں کرتے،
ہم یوں نہیں کرتے، ہم یوں نہیں کرتے، ہماری یہ عادت نہیں ہے۔ اپنا تو کہہ دے کم از کم، ورنہ تو کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے حضرت خاکوان سے کیا کہتے ہیں؟ عاجز، مسکین۔ اپنے بارے میں جب بھی بات کریں گے مسکین یہ کہتا ہے، عاجز کا ارادہ یہ ہے، عاجز کی منشا یہ ہے، مسکین کی عرض یہ ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں نام نہیں بولیں گے، عاجز مسکین، عاجز مسکین یہ لفظ بولیں گے، سمجھے؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے پنڈی کے، راول پنڈی کے، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے لا شے غلام اللہ، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ لا شے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لا نفی جنس ہے، لا شے غلام اللہ، غلام اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو مٹا دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، اس نقطے کو سمجھو، خدا کے لیے اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات، اللہ کے پوری دنیا تم سے توقع لگائے کھڑی ہے کہ یہ عالم بن کے آئیں گے ہمیں دین سکھائیں گے، یہ قاری بن کے آئیں گے دنیا میں دین سکھائیں گے۔ اگر ہم خود ہی دین والا نہ ہوئے تو آگے کیا سکھائیں گے؟ کچھ سکھا سکو گے؟ موبائل کی بیٹری خود چارج نہ ہو تمہاری بات دوسرے سے کرا سکتا ہے؟ موبائل کی بیٹری چارج نہ ہو تمہاری بات موبائل دوسرے سے کروا سکتا ہے؟ تو پھر تمہاری بیٹری اگر علم والی، دین والی برباد ہوئی، تباہ ہوئی، خالی ہوئی تو آگے دین کیا پہنچاؤ گے؟ سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اللہ پاک ہم سب کو مکمل سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔